شہزادی نے سوچا کوئی بات ضرور ہے جس نے بادشاہ کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ وہ معاملے کی صورت پر غور کرتی رہی، پھر بولی، خداوند، تقدیر عبرانی اسیروں کو آپ سے چھین کر لے گئی جس طرح آپ نے انہیں بھائی بیلشازار سے چھینا تھا۔ اب ان کی تلاش بے سود ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مرد یگانہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جسے ہم اپنے لیے جیت لینا چاہتے تھے۔ پھر بھی تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قیدی واپس نہ کر سکے تو اس آدمی کے قدموں پر آدھی سلطنت رکھ دیں گے جس سے تم محبت کر بیٹھی ہو۔ محبت کی قیمت نہیں لگائی جاتی، آدھی سلطنت کا لالچ اس آدمی کی توہین ہے۔ محبت کی قیمت اس آدمی نے خود لگائی ہے، ہم تو فقط اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آدھی سلطنت ہاروت ماروت کی واپسی سے بہت بڑی قیمت ہے۔ آپ کے تمام اندازے غلط ہیں۔ ہم قیدی لوٹا کر اسے اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، سلطنت کے لیے نہیں، کیونکہ حکومت، بادشاہت، سلطنت کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں ہر بات کی اہمیت اور ہر چیز کی قیمت ہے۔ تم اس آدمی کا نام بتاؤ اور معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ شمورا نے سوچا شاید بادشاہ اسی بہانے نام پوچھنا چاہتا ہے تاکہ اسے اسیروں کے اغوا کا ملزم ٹھہرائے اور گرفتار کر لے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس حالت میں تو ہم اس کا نام کبھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قول ہار کر بھی ہم اس کی توہین نہیں چاہتے۔ بادشاہ دنگ رہ گیا۔ معاملہ اتنا مختلف ہوگا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ اگر وہ آدمی صرف عبرانی اسیر چاہتا تھا تو شمورا بھی اسے صرف اپنے لیے جیتنا چاہتی تھی۔ حیران تھا، نہ جانے وہ کیسے عجیب و غریب مرد کا انتخاب کر بیٹھی ہے جسے حکومت اور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بھی سمجھتا تھا محبت خود رفتگی اور دیوانگی ہی کا نام ہے، مگر جب اپنا راز چھپائے تو بیٹی کو اپنے محبوب کا نام بتانے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں چند لمحے کشمکش سی جاری رہی، پھر وہ اپنی ابا کو جھٹک کر بولا، اگر تم اس آدمی کو صرف اپنے لیے جیتنا چاہتی ہو تو جیت لو گی، مگر اشتار سے دعا کرو عبرانی اسیر ہمیں مل جائیں اور ہم تمہاری ضد پوری کر سکیں۔ ہم نے اسیروں کی تلاش کے لیے بیلشازار اور میر معظم کو قلعہ ثقیلہ میں طلب کیا ہے، اور یہ اطلاع بھی سنی ہے کہ بیلشازار کو ان کا کوئی کھوج مل گیا ہے۔ ان کی واپسی کے لیے جو کچھ ہو سکا ہم کر گزریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور شمورا باغات معلقہ کے ایوان خاص میں تنہا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بادشاہ نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا بھی ہو جائے گا۔ ریت پر لکھی جانے والی تحریر اعتماد کے لائق نہیں ہوتی جسے ہوا کا صرف ایک جھونکا مٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر ہاروت ماروت کے ساتھ مہرتاب کے ہاتھ سے نکل جانے کا خیال اتنا الم انگیز اور وحشتناک تھا کہ اندر ہی اندر جلی اور مری جا رہی تھی۔ دل پہلو سے نکلا جاتا تھا جیسے مہرتاب اس کے وعدے کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ اسی لمحے شاہی رتھ کے 24 پہیوں کی کھڑکڑاہٹ سنائی دی جو باغات معلقہ کی چھٹی منزل سے دار ڈھلان سڑک پر روانہ ہوا تھا۔ اس نے دریچے کا اطلسی پردہ ہٹا کر بادشاہ کو کسی بگولے کی طرح گزرتے دیکھا اور رتھ کے ساتھ اس کا اپنا دل بھی اڑتا چلا گیا، بابل کے ان گھنے بازاروں اور پر رونق راستوں کی طرف جہاں ہاروت ماروت کھو گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر تالی بجائی اور مخنث دروغہ فوراً حاضر ہوا۔ ایوان ماقلوب میں ہمارے غلام مکتانہ کو پیغام بھجواؤ کہ ہم نے طلب کیا ہے اور یہیں اس کا انتظار کریں گے۔ دروغہ محلات رخصت ہو گیا تو ہولے ہولے چلتی اس مسند پر آن بیٹھی جو صرف اسی کے لیے مخصوص تھی، کیونکہ جب شاہ بنو نیل باغات معلقہ میں امیروں اور سفیروں سے ملاقات کرتا تو عقل کل شمورا اس کے ساتھ بیٹھتی تھی تاکہ وہ وقت ضرورت کو مشورہ دے سکے، مگر آج وہ خود بڑی نڈھال، بڑی پریشان اور کسی سہارے کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ شمورا زندگی میں پہلی بار محبت اور اس کے درد سے آشنا ہوئی تھی۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں یگانہ اثر محبوب کی دیوانی ہو گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا مہرتاب نے پہلی ملاقات میں کچھ باتیں ادھوری چھوڑ دیں، کچھ باتیں آئندہ ملاقات پر اٹھا رکھی تھیں، اور ان میں سب سے اہم بات محبت کی تھی کہ محبت کا شعلہ وقت کے ساتھ ساتھ بھڑکتا رہے۔ اس نے تو کچھ اور بھی کہا تھا کہ زحل اور عطارد کے قران کی رات خطرے کی رات ہے، لیکن وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو مہرتاب نے کہی، اور یہی بات اس کے ڈوبتے دل کو سہارا دے رہی تھی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں یاد آئیں جو بد نصیب شمورا کے حق میں جاتی تھیں، اور دل کو تسلیہ دے رہی تھی کہ رب النوع کا مظہر ہونے کی صورت میں وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنی شمورا کو محض ایک شرط کی بنا پر مایوس کر دے۔ مگر اس بات کا کیا علاج کہ رہ رہ کر وہ شرط اس کے دل میں خوف کی سیند لگا رہی تھی، اور اب تو اس کا دہانہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ مہرتاب بآسانی اس رستے دل سے باہر نکل سکتا تھا، بلکہ باہر نکل بھی گیا تھا۔ اس وحشتناک احساس کے ساتھ ہی وہ گھبرا کر مسند سے اٹھی اور ہولے ہولے چلتی ہوئی دریچے کے سامنے پہنچ گئی تاکہ پردہ ہٹا کر اپنے آپ کو باغات معلقہ کے حسین مناظر میں الجھانے کی کوشش کرے، مگر پردے کی طرف بڑھنے والا ہاتھ رک گیا اور دریچے سے ہٹ کر وہ پھر مسند پر لوٹ آئی۔
ایک پل کے لیے خیال آیا کہ کہیں مہرتاب ہی تو عبرانی اسیروں کو نہیں لے اڑا، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کے مطلوب نظر کہاں بند ہے۔ جانتا بھی تو چاہے بابل کے حصار میں داخل ہونا اور انہیں زندان اجل سے نکال کر لے جانا ایک آدمی کی قوت سے بعید تھا۔ بس خود کو ملامت کی جاتی کہ اس نے بروقت کوئی اقدام نہ کر کے اسیروں اور ان کے ساتھ شاید مہرتاب کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ داروغہ خاص نے اکتانہ کے آنے کی اطلاع دی۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اسے فوراً اندر بھیج دیا جائے اور خود مسند کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اجمی غلام ایوان خاص میں لرزتا کانپتا داخل ہوا اور بھاگ کر شہزادی کے قدموں میں اوندھے منہ گر گیا کہ شاید انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھا اور تحدید کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ مگر شہزادی لطف و مہربانی کے لہجے میں بولی، کھڑے ہو جا اکتانہ، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اسے غور سے سن۔ قریب آ جا۔ پرسوں ہم نے تجھے ایک جڑاؤ کنگن انعام میں دیا اور بڑا قیمتی اور نادر کنگن تھا وہ۔ حضور نے خاص کرم کیا غلام پر۔ ہمارا تو خیال ہے تو دوسرا کنگن بھی حاصل کرنا چاہے گا تاکہ جوڑی مکمل ہو جائے اور تو کہہ سکے کہ ملکہ سمیرامس کے دونوں کنگن تیری ملکیت ہیں، ہمارے وفادار اکتانہ کی ملکیت۔ آخری الفاظ نے اجمی غلام پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی، کیونکہ غلاموں کی وفاداری کا اعتراف انہیں زیادہ مخلص اور خدمت گزار بنا دیتا ہے۔ اکتانہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ یہ تو غلام کی خوش بختی ہے کہ شہزادی صاحبہ مجھ پر اعتماد کرتی ہیں۔ ہاں، ہم تجھ پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ تو لائق اعتماد اور وفادار ہے۔ پھر حکم دیجیے، کیا کرنا ہے مجھے؟ سن اکتانہ، آج تجھے پھر مہرتاب کے پاس جانا اور ہمارا پیغام پہنچانا ہے، مگر پیغام اس طرح پہنچانا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ مطمئن رہیے، ہوا کو بھی خبر نہیں لکھنے دے گا غلام۔ کوئی مہرتاب کے بارے میں پوچھے بھی تو تجھ سے کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ ایسا ہی ہوگا۔ آپ پیغام دیجیے، مہمان کے گھر کا پتہ بتائیے اور باقی سب کچھ غلام پر چھوڑ دیجیے۔ شہزادی پریشان سی ہو گئی۔ ہمیں گھر کا پتہ نہیں معلوم اکتانہ، یہ بھی نہیں جانتے کہ شہر کے کس حصے، کس محلے، کس کوچے میں رہتا ہے۔ اس کا پتہ تجھے خود معلوم کرنا اور گھر بھی خود ڈھونڈنا ہوگا۔ غلام کے چہرے پر بدحواسی طاری ہوئی۔ پھر تو کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا وفادار اکتانہ، ہمارا عزیز اکتانہ ہماری خاطر لاکھوں انسانوں کے شہر میں اسے ڈھونڈ لے گا۔ یہ انداز گفتگو غلام کی روح پر اعتماد اور وفاداری کا ایک طلسم پھونک گیا۔ دختر شاہ نے اکتانہ کو ہمارا عزیز اکتانہ کے الفاظ سے یاد کیا تھا، اور یہ الفاظ آج تک کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ پورے بابل میں اکتانہ ہی واحد خوش نصیب تھا جسے کالدیا کی بااختیار شہزادی نے یہ اعزاز دیا، اور یہ اعزاز معمولی نہ تھا۔ اجمی غلام کی شریانوں میں وفاداری کا خون دوڑنے لگا۔ مہمان کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگے گا حضور۔ کتنا وقت؟ یہی کوئی 2-3 دن۔ نہیں اکتانہ، نہیں، ہمارے پاس اتنی مہلت کہاں ہے۔ تجھے آج ہی مہمان کو تلاش کرنا اور آج ہی اسے ہمارا پیغام پہنچانا ہے، کل نہ جانے کیا ہو جائے۔ ہم تیری رہنمائی کے لیے کچھ باتیں، کچھ علامتیں بتا دیتے ہیں جن کے ذریعے تو اسے ڈھونڈ لے گا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں غور سے سن اور اپنے حافظے میں محفوظ کرتا جا۔ وہ گارجیت سے آیا ہے۔ اسی کو دیکھ کر دانائے فرات گوما کی مہر سکوت ٹوٹ گئی تھی۔ زرد رنگ کی عبا پہنتا ہے، نام مہرتاب ہے، یعنی سورج کی روشنی۔ چلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، بولتا ہے تو گوش بر آواز ہو جاتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ بس اکتانہ، اس کے علاوہ ہم تجھے اور کیا بتائیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ اب بول، تو کیا اسے ڈھونڈ لے گا؟ اکتانہ نے قدرے تامل سے کہا، شاید ڈھونڈ لوں، شاید نہیں، یقین سے کہہ۔ دیکھ اکتانہ، آج کا سورج غروب ہونے تک اگر تو مہرتاب کو نہ ڈھونڈ سکا، اسے ہمارا پیغام نہ پہنچا سکا تو ہم مر جائیں گے۔ نہیں مالکن، خدا مردوں کا آپ کو چاند ستاروں کی طرح ہمیشہ زندہ اور تابندہ رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں تو تجھے مہرتاب کو آج ہی تلاش کرنا ہوگا۔ غلام اپنی جان بھی لڑا دے گا، مہمان کو ڈھونڈ لے گا، پھر ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قول دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نازک سا ہاتھ غلام کی طرف بڑھا دیا۔ اجمی غلام دنگ رہ گیا۔ یہ ایک اور اعزاز تھا جو دختر بابل شمورہ اسے دے رہی تھی۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر شہزادی بڑی مدھم، بڑی نرم آواز میں گویا ہوئی، ڈر نہیں اکتانہ، ہمارا ہاتھ تھام لے، اور اگر تو نے آج ہی مہرتاب کو ڈھونڈ لیا تو ہم تجھے یہ خوبصورت ہاتھ چومنے کی اجازت بھی دے دیں گے۔ اس حسین ترغیب پر اکتانہ کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے کپ کپاتے ہوئے سانولے ہاتھ سے شہزادی کا نرم و گداز ہاتھ تھام لیا اور اس کے جسم میں سر سے پاؤں تک بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ شہزادی حضور، یہ اکتانہ کا قول ہے، اگر آج سورج کی آخری کرن رخصت ہونے سے پہلے غلام باغات معلقہ میں لوٹ آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس نے مہمان کو ڈھونڈ لیا اور آپ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن غروب آفتاب تک نہ واپس آ سکا
تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، کیونکہ ناکامی کی صورت میں آپ کو اپنا منحوس چہرہ دکھانے کے بجائے آپ کا عزیز اکتانہ موت کو گلے لگا لے گا۔ وفادار اکتانہ، ہم تیری زندگی چاہتے ہیں تاکہ تو ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کر سکے۔ اشتار تیری رہنمائی اور حفاظت کرے گی۔ اب ارشاد فرمائیے، مہمان کے لیے کیا پیغام ہے؟ مہرتاب سے کہنا اگر وہ ہمیں چاہتا ہے، اگر اسے ہماری زندگی عزیز ہے، تو آج رات، کل رات، پرسوں رات، کسی وقت ایوان ماقلوب میں چلائے، ہم اس کے منتظر ہوں گے۔ ہماری نظریں اس کی راہ میں بچھی رہیں گی، مگر 3 راتوں کے بعد آنا بیکار ہوگا، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے۔ کہنا ہم سے خفا ہونے اور تعلق توڑ لینے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ تعلق توڑ لینا تو آسان ہے مگر اسے جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کہنا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار ہم سے مل لے، ایک بار ہمارا عذر سن لے۔ اگر عذر قبول نہ ہو تو ہمارے لیے سزا بھی خود تجویز کرے، اور ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ بس اسے یہی کہنا اور یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے بے چین، کتنے پریشان، کتنے اداس اور تنہا ہیں، کیونکہ اس کے لیے اپنے آپ سے بھی بچھڑ گئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی اور آنسو حسین آرزوں پر لڑک آئے۔ اکتانہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا۔ تو نے ہمارا پیغام سن لیا، ہماری حالت دیکھ لی؟ اکتانہ رو پڑا۔ ہاں۔ تو پھر جو کچھ سنا وہ کہہ دینا اس سے، جو کچھ دیکھا بتا دینا، اور اسی حالت میں رخصت ہو جا تاکہ ہم پر جو بیت رہی ہے اسے ٹھیک ٹھیک بیان کر سکے۔ اکتانہ آنسو پوچھتا ہوا الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ شہزادی دل ہی دل میں مہرتاب کو مخاطب کر کے بولی، مہرتاب، مجھے مایوس نہ کرنا۔ اے مردوک کے انسانی ظہور، اپنی شمورہ کو نہ چھوڑ دینا۔ میں دوسروں کے لیے بے شک ایک پرجلال اور بااختیار شہزادی ہوں، مگر تمہارے لیے تو اس بیلت کی طرح ہوں جو اپنے بدن کے مہکتے دنوں میں محبوب کے لیے بے چین رہتی ہے۔ میں تمہیں اپنے باپ کے محلوں میں، اپنی محبت کے ہیکل میں، اپنے خاص خلوت خانے میں لے آنا چاہتی، اور تمہارے لیے پھولوں کی ایسی سیر سجانے کی تمنا رکھتی ہوں جو کسی دیوی نے کبھی کسی دیوتا کے لیے بھی نہیں سجائی ہوگی۔ میرے محبوب، میں اکتانہ کو تمہارے حضور بھیج رہی ہوں، اسے ٹھکرا نہ دینا اور میرا عذر سننے کے لیے ضرور آ جانا۔ پھر اس نے آنسو پوچھ دیے اور یقین کر لیا کہ زوجہ مردوک اشتار اس کے یہ الفاظ مہرتاب کے دل میں ضرور القا کر دے گی، اور شاید مہرتاب اس کی درخواست قبول کر لے، شاید لوٹ آئے۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ آنسو پوچھنے کے باوجود پھر امڈے چلے آ رہے تھے، اور اس کا گداز دل پانی میں ڈھل کر آنکھوں کے رستے بہا چلا جا رہا تھا۔ انہی ساعتوں میں جب وہ محبت کے پہلے اور انوکھے غم سے دوچار تھی، باغات معلقہ کے گرد پھیلے خمدار ڈھلان راستے پر شاہی رتھ کی کھڑکھڑاہٹ نے بادشاہ کی آمد کا اعلان کیا۔ دل گرفتہ شمورہ نے لپک کر دریچہ کھولا اور باہر جھانکا۔ بادشاہ اسگیلا سے لوٹ آیا اور رتھ سے اتر کر ایوان خاص کی طرف ہو لیا، مگر وہ بے حد مشتعل اور برفاختہ نظر آیا اور غلام گردش میں ہی گرجنے برسنے لگا۔ جب کبھی وہ غصے میں غلاموں، کنیزوں، دربانوں یا محافظوں پر برستا، کڑکتا، تو حلق سے غیر معمولی طور پر بیل کے ڈکرانے کی سی آوازیں نکلتی تھیں۔ بادشاہ کی حیثیت میں رب بل کا سایہ ہونے کے ناطے شاید وہ بیل کی طرح ڈکرا کر اپنی روحانی خفگی کا اظہار کرتا تھا۔ شمورہ نے مغلوب الغضب بادشاہ کی قہرناک آوازیں سنی تو مایوس ہو کر دریچے سے ہٹ آئی۔ بادشاہ کی خفگی اور ناراضگی کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام لوٹا ہے اور مفرور اسیروں کی باریابی مشکل نظر آتی ہے۔ وہ اسی فکر میں تھی کہ شاہ بنو نید ایک دھماکے سے اندر داخل ہوا اور آتے ہی مسلسل بولنے لگا، شمورہ، جانے پدر شمورہ، ہم غلط سمجھے تھے، غلط سوچ رہے تھے۔ اسیروں کے اغوا میں بیلشا زار کا ہاتھ نہیں، وہ گستاخ و سرکش ضرور ہے اور تخت اشدر پر جلوس آرائی کا خواہش مند بھی ہے، مگر اس کے دل سے ہمارا احترام ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوا۔ آج وہ پہلے سے بہت بدلا تھا۔ اس نے یقین دلایا کہ اسیروں کی تلاش و گرفتاری میں ہماری مدد کرے گا، ان سرکش و باغیوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا جنہوں نے بنو سلان اور اس کے تیغ زنوں کو قتل کیا۔ ہماری طرح اس کا بھی یہی خیال ہے کہ قیدی اور باغی ابھی شہر سے باہر نہیں نکل سکے، کیونکہ بابل کی اونچی فصیلیں اور ان کے تمام دروازے بڑے مضبوط ہیں۔ کسی اندرونی دشمن کا بھی انہیں عبور کرنا اور اسیروں کو نکال لے جانا ممکن نہیں۔ وہ لوگ یہیں کہیں چھپ گئے ہیں۔ تو بس بیلشا زار کی ذات پر ہم نے جس شبہ کا اظہار کیا وہ یہیں ختم ہوا۔ وہ خود اسیروں کی تلاش میں سرگرم عمل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو وہ کل انہیں ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ بابل کے تمام دروازوں پر کڑا پہرا لگا دیا گیا ہے۔ ریموت کے جاسوس، ہنانی کے خفیہ گماشتے اور ہمارے خاص مخبر پورے شہر میں پھیل گئے ہیں۔ بیلشا زار کے فوجی دستے نے محلہ کبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور گھر گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ مفروض چھپے نہیں رہ سکتے۔
شہزادی محلہ کبر کا نام سن کر چونکی، جسے یہودی طلبیب کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، آپ کے خیال میں ہاروت ماروت کو یہودی غلام نکال کر لے گئے ہیں؟ تو اور کون نکال سکتا ہے؟ وہ عبرانیوں کے پیغمبر ہیں، زکریا اور حجی، جنہوں نے ہاروت ماروت کے خفیہ اور اشارتی ناموں سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ فرات کے شمالی برجوں سے گہری دلچسپی رکھتے اور ان برجوں کی خفیہ معلومات ایرانیوں تک پہنچانا چاہتے تھے، مگر اسی کوشش میں گرفتار کر لیے گئے۔ ہم نے ان کے ساتھی دانیال کو طلب کیا ہے، کیونکہ یہود کی سرگرمیاں خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ پدر محترم، ہم محسوس کرتے ہیں کہ عبرانی پیغمبروں کے بارے میں آپ کا رویہ درست نہیں۔ دربار میں بھی ان کے متعلق آپ نے توہین آمیز لہجہ اختیار کیا تھا۔ بادشاہ بیٹی کی بات سن کر بھوچنکا رہ گیا۔ تم ایک ایسی قوم کی وکالت کر رہی ہو جو 3 نسلوں سے ہماری غلام ہے، اور جسے اس کے اندیکھے خدا یہوہ نے بھی شریر اور گناہگار ٹھہرایا ہے۔ بادشاہ کی حیثیت میں آپ کو کسی قوم کے مذہب اور عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ حمورابی کا قانون یہی کہتا ہے۔ ہم حمورابی کا قانون مانتے ہیں، لیکن عبرانی غلاموں سے نرم رویہ اختیار کیا تو کاہن، پروہت، پجاری ہمارے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلائیں گے۔ شمورا کا لہجہ یکلخت تبدیل ہو گیا۔ وہ باپ کو سرزنش کے انداز میں سمجھانے لگی، ہم نے فتنہ پرداز کاہنوں کے خلاف ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے، آپ کو ان کی سازشوں سے بچایا ہے، اور اب اس بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عقیدہ پرست کاہنوں اور متعصب پروہتوں کے بہکاوے میں آ گئے تو سلطنت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ جو کوئی سلطنت کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ کوئی یہود ہو، کوئی مجوسی ہو، کوئی سائبی ہو، کوئی عقدی ہو۔ مگر ایک حکمران کی حیثیت میں آپ کو سب قوموں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ اسی اصول حکمرانی نے قریش ہخامنشی کو کامیابیاں بخشی ہیں، اور مفتو اقوام بھی اس کا احترام کرتی ہیں۔ ہماری اس بات کو اپنے دل کی لو پر محفوظ کر لیجئے۔ شاید ہم دوبارہ آپ کو یہ باتیں نہ سمجھا سکیں، کیونکہ ہماری زندگی داؤ پر لگ چکی ہے۔ ہم نے جو کچھ مانگا تھا وہ آپ دے نہیں سکے، اور ناکامی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بیٹی کی آخری بات پر شاہ بنونی تڑپ اٹھا، اتنی مایوس کیوں ہو؟ ہمیں تھوڑی سی مہلت دو، ہم تمہاری فرمائش پوری کریں گے۔ آپ وہ چیز کھو چکے ہیں جس کی ہمیں ضرورت تھی، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ آپ نے دانیال کو کس لیے طلب کیا ہے؟ اس سے مفرور قیدیوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیے، ہم تحقیق سے نہیں روکتے، مگر اتنا یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جد بزرگوار بخت نصر نے یہود کو غلام بنانے کے بعد بھی ان کے پیغمبروں کی عزت کی۔ وہ دانیال کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اسے اپنے دیوتا بیلتشفر کا تعریفی لقب دیا تھا، اور دیوتا کا لقب کسی معمولی آدمی کو نہیں دیا جاتا۔ شاہ بنونی اس اطلاع یا انکشاف پر دنگ رہ گیا، حالانکہ یہ بات کسی انکشاف کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ 606 قبل مسیح جب بخت نصر یہود کو غلام بنا کر بابل میں لے آیا، 4 یہودی بزرگوں کو منتخب کر کے انہیں دیوتاؤں کے خطابات سے نوازا۔ چنانچہ ہنینا کو صدرک، میسائل کو میسک، عزرا کو عبدنجو اور دانیال کو بیلتشفر کے خطابات دیے گئے۔ دانیال بخت نصر کی نظر میں سب سے زیادہ بزرگ اور صاحب معرفت تھا۔ سب جانتے تھے کہ عظیم بخت نصر نے غلامی کے باوجود یہودی نبیوں کو عزت بخشی اور ان کے مشوروں سے استفادہ کیا تھا۔ فتنہ پرداز کاہنوں اور بدنہاد پروہتوں کی مذہبی نفرت نے عبرانیوں کی غلامی کو حقارت و ذلت کا نشان بنا دیا تھا، اور اسی نفرت میں شاہ بنونید بھی بیلشازار کی طرح یہود اور ان کے پیغمبروں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگا تھا۔ مگر شمورا نے اس کے سامنے ایک نیا باب کھول دیا، اور بادشاہ نے اپنا لہجہ کسی قدر نرم کر لیا۔ ہم بھی دانیال کا احترام کریں گے، سنا ہے دین عقد کے کچھ لوگ اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ کچھ نہیں، ہزاروں کلدانی خفیہ طور پر دانیال کے معتقد ہیں۔ ہزاروں کلدانی حضرت دانیال کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، مگر حکومت کے ڈر سے اپنے عقائد پوشیدہ رکھتے تھے۔ یہ اطلاع حیرت انگیز تھی۔ بنونید پریشان نظر آنے لگا۔ مگر آپ اس سے پوچھیں گے کیا؟ چاہے بابل کے تیغ زنوں کی ہلاکت عبرانیوں کے بس کی بات نہیں۔ تم بھولتی ہو شمورا، 12 برس پہلے بزرگان یہود نے ہمارے قتل کی خوفناک سازش کی، اور ایک یونانی فوجی پارمیتیوں کو کوہ سیہون سے صرف اس لیے بابل بھیجا گیا کہ وہ ہمیں، بیلشازار اور پورے خاندان بخت نصر کو تحقیق کر دیں۔ مگر یہودیہ کے کلدانی صوبیدار نے سازش کی بروقت اطلاع دے دی، اور پارمیتیوں کو بابل میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر کے کیفر کردار کو پہنچا دیا گیا۔ شمورا کے نزدیک اس واقعے کی اہمیت ایک قصہ پارینہ کے سوا کچھ نہ تھی، مگر بادشاہ نے ایک عجیب سا انکشاف کر کے اسے چونکا دیا۔ رات سردار ہنانی کی دعوت سے ریموت نے کسبی کو گرفتار کیا ہے، جس سے مقتول پارمیتوں کی بیوی کا ہار ملا ہے۔ وہ یونانی عورت 12 برس پہلے شاہی محل کے داروغہ شبوران کی نگرانی میں چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی تھی۔
مگر اس ہار کا چاہے بابل کے واقعے اور اسیروں کے فرار سے کیا واسطہ؟ پارمیتیو کو 12 سال قبل سزا دی گئی، بنو سلان اور اس کے تیغزن رات گئے قتل ہو گئے۔ کبھی کبھی ایک ہی واقعے کے درمیان برسوں کے فاصلے حائل ہو جاتے ہیں۔ بیلشازار کا خیال ہے چاہے بابل کا خوفناک واقعہ دراصل پارمیتیو کے قتل کا انتقام ہے۔ اس خیال کی کوئی وجہ؟ بعض واقعات کا کسی وجہ کے بغیر بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ 12 سال کے بعد جس رات ہار کی نمائش ہوئی، اسی رات تیغزنوں کو قتل کر کے یہودی اسیر چھڑا لیے گئے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ بیلشازار اور آپ کے نزدیک اگر یہ سب کچھ کیا دھرا یہودی غلاموں کا ہے تو ہمارا پہلا مشورہ یہ ہوگا انہیں فوراً آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ کوہ صہیون کو لوٹ جائیں اور جا کر یروشلم کو پھر آباد کر لیں، ورنہ کسی دن کسی رات پورا بابل لہو میں ڈوب جائے گا۔ ابھی ہم اتنے کمزور اور مجبور نہیں ہوئے کہ اپنے غلاموں سے خوفزدہ ہو جائیں۔ تم دیکھ لینا، ریموت بہت جلدی قصبی کی زبان کھلوائے گا اور بیلشازار آج کل میں مفروروں کو محلہ کبر کے کسی خفیہ ٹھکانے سے نکال لائے گا۔ سب غلط ہے، سب بیکار ہے، سب لا حاصل ہے۔ پھر تمہارے خیال میں اسیروں کو کون نکال کر لے کر گیا ہے؟ وہی جس نے سپار کی جنگ جیتی، کورش؟ نہیں، اگر کورش بابل میں داخل ہو گیا تو لوٹ کر نہیں جائے گا۔ پھر کون ہے؟ وہ پرندہ جو طوفانوں کے آگے آگے اڑتا ہے، وہ قاصد جو موت کا پیغام لے کر آتا ہے، کورش کا بھیجا ہوا آدمی جس نے بابل کی کلائی پکڑی اور مروڑ دی۔ شاہ بنو نے یہ باتیں سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے کورش پر فتح پانے اور پارسا گڑھ تک اس کا پیچھا کرنے کا دعویٰ کیا اور اسی مضمون کی ایک تختی دیوار اسگیلا پر آویزہ کرائی تھی تاکہ سب لوگ اسے پڑھ لیں، لیکن در حقیقت کورش کا نام اس کی روح معنوی کو ضعیف کر دیتا اور اس پر ایک لرزش خفی طاری ہو جاتی۔ شمورا، ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ اگر کورش کے آدمی بابل میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ پدر محترم، ہم آپ کو اس وقت تک مزید کوئی مشورہ نہیں دے سکتے جب تک اپنے محبوب کو نہ جیت لیں۔ تمہیں بابل کے بارے میں ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ دیوتاؤں نے ہماری رہنمائی تمہیں سونپی ہے۔ ہم اپنے محبوب کے لیے بے چین ہیں جس کی محبت نے ہماری تنہائی کے عرفان کو لوٹ لیا۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ تم اس مرد یگانہ کا نام بتاؤ جس کے لیے تڑپ رہی ہو۔ ہم تمہیں دلہن بنائیں گے اور اس محبوب کو تمہارے حجلہ عروسی میں داخل کر دیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ پھر پہلے ہم اسے جیتیں گے، مکمل طور پر اپنا بنائیں گے، پھر اس کے ساتھ حجلہ عروسی میں داخل ہوں گے۔ تب آپ کو کورش ہخامنشی کے بارے میں صحیح مشورہ دے سکیں گے، کیونکہ اس وقت ہم پریشان خیالی کا شکار ہیں۔ بنونید نے صورتحال پر غور کیا، سوچنے لگا شمورا کی شادی ہر حال میں ہونی چاہیے، جب ہی پریشان خیالی سے نکل سکے گی۔ اپنے لیے ایک مرد کا انتخاب کر چکی ہے، مگر ضروری نہیں کہ شادی صرف اسی مرد کے ساتھ ہو جس نے اپنی محبت کی عجیب و غریب شرط لگائی ہے۔ کوئی بھی وجیح شکیل اور بہادر نوجوان اس کی فطری ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اسی لمحے بنونید کے تصور میں ایک نوجوان کا خاکہ ابھرا اور کہیں دور سے کہیں نزدیک سے ایک آواز آئی، اس نوجوان کے لیے شمورا کے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہمیں تمہاری خواہش عزیز ہے شمورا، ہر لڑکی کا ایک محبوب ہوتا ہے، مگر ہم نے بھی تمہارے لیے ایک محبوب، ایک نوجوان پسند کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم تمہارے لیے کوئی ایسا نوجوان پسند نہیں کریں گے جو تمہارے معیار جمال پر پورا نہ اترے۔ اگر تم اسے ایک نظر دیکھ لو تو ہمارے انتخاب کی داد دو گی۔ آپ نے پہلے بھی ہمارے لیے کچھ نوجوان منتخب کیے تھے، ان میں مصر کا ولی عہد شہزادہ سامتیق بھی تھا جسے ہم مسترد کر چکے ہیں، مگر اس بار ہم نے جو نوجوان تلاش کیا ہے وہ شکل و شباہت میں، عقل و دانش میں، رفتار و گفتار میں تمہارے شایع نشان ہوگا۔ ایک بڑا عہدہ دے کر ہم اس کی شان میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ نہیں نہیں پدر محترم، ہم اپنے محبوب کے سوا کسی دوسرے مرد کو قبول نہیں کریں گے، صرف وہی ہمارے جسم و جاں کا مالک ہے جسے ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں، مگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو، پر ہوگا وہی جو تمہیں منظور ہے، کیونکہ تم دیوتاؤں کی پیاری بھی اور ہماری رہنما بھی۔ ہم صرف مہلت چاہتے ہیں۔ کتنی مہلت؟ چند روز کی۔ ہمارے پاس مہلت کے لیے زیادہ وقت نہیں، پھر بھی ہم پرسوں شام تک آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ شمورا کے آخری الفاظ میں خطرناک عزم کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ الفاظ کا مفہوم سمجھ کر بادشاہ کا دل کسی نادیدہ خطرے سے دھڑکنے لگا۔ شمورا اب رخصت ہونا چاہتی تھی، مگر بادشاہ نے اسے روک لیا۔ شمورا، ہم مردوک کی محبوبہ اور زوجہ دیوی اشتار کے نام پر تم سے ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب کا نام نہیں بتائیں گے، اس سے رشتہ محبت منقطع کر لینے کا مشورہ بھی نہیں مانیں گے۔ ان دونوں میں سے ہم کوئی بات نہیں چاہتے۔ پھر آپ اشتار دیوی کے نام پر جو وعدہ چاہیں وہ لے سکتے ہیں،
ہم اسے افا کریں گے۔ جب سے تم نے بلوغت میں قدم رکھا ہے نہ کبھی جشن زہرہ میں شریک ہوئی ہو نہ عید بیلس کا تماشا دیکھنے گئی ہو۔ حالانکہ بابل کی معزز خواتین اور دوشیزائیں ان کھیل تماشوں سے بڑی دلچسپی رکھتی ہیں۔ ایرانی حملے کی وجہ سے لوگوں میں کچھ خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ دیوتاؤں کے جلوس کے بعد اس سال جشن زہرہ بھی عید بیلس سے پہلے منعقد کریں تاکہ خوف و ہراس کی فضا دور ہو اور لوگ اپنی تہذیب و ثقافت کے ہنگاموں میں کھو جائیں۔ جشن زہرہ کو وقت سے پہلے منعقد کرنا ایک حیرت انگیز اور خلاف معمول بات ضرور ہے، مگر غیر معمولی حالات میں اس قسم کے تہذیبی ہنگامے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ پسند آیا۔ پھر وعدہ کرو کہ جشن زہرہ کی رات تم ایوان کے گوشہ تنہائی میں بیٹھنے کے بجائے باغات معلقہ میں موجود رہو گی اور جشن میں شرکت بھی کرو گی جو آج سے ٹھیک 7 روز بعد منعقد کیا جائے گا۔ اگر 2-3 روز کے اندر ہمارے حالات میں کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا ہو گئی تو ہم آپ کے اصرار پر جشن زہرہ میں شرکت کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ حالات خوشگوار ہو جائیں، ہو سکتا ہے جشن زہرہ تمہاری کامیابی کی رات ہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جشن زہرہ کی رات کیف و مستی کے کیسے کیسے ہنگامے ہوتے ہیں اور مرد نوجوان لڑکیوں سے کس طرح بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے ہیں، مگر جشن زہرہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ جشن کی رات اگر کسی سردار نے، کسی فوجی افسر نے، کسی البلے نوجوان نے، کسی سرپھرے عاشق نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تو قانون بابل کی رو سے نہ آپ نہ ہم اس سے اپنا ہاتھ چھڑا سکیں گے، اور یہی بات ہمیں گوارا نہیں ہوگی کہ کوئی مرد ہمیں حجلہ عیش میں کھینچ کر لے جائے۔ شاہ بنو نیل اس کی نرگسی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر قہقہا مار کر پیچھے ہٹا اور اس کی ہنسی مورا کے دل و دماغ میں عجیب سی تھرتھراہٹ پیدا کرتی رہی۔ اگر جشن کی رات کو ایسا واقعہ ہو جائے تو بابل کا قانون واقعی ہمیں تمہارا ہاتھ چھڑانے کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم بادشاہ ہو کر بھی تمہیں کسی حجلہ عیش میں جانے سے نہیں روک سکیں گے۔ مگر ہماری تنہائی پسند شمورا کچھ بھول گئی ہے۔ کیا بھول گئے ہم؟ جشن میں کوئی مرد تمہارا ہاتھ تو پکڑ سکتا ہے، مگر اگلا قدم تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ تمہاری رضامندی کے بغیر وہ تمہیں حجلہ عیش میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ بابل کا قانون لڑکی کی مرضی کو اہمیت دیتا ہے۔ واقعی یہ قانونی نقطہ تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ اب ہم جشن میں شرکت کا پورا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ریشمی قبا لہراتی مڑی اور باد نسیم کے بے آواز جھونکے کی طرح دروازے سے نکل گئی۔ بادشاہ اس بات پر مطمئن تھا کہ اس نے شمورا کے خیالات میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دی اور اسے اکتا دینے والی تنہائی سے تہذیبی تفریح کی طرف لے آیا۔ اس اطمینان کے ساتھ ہی اس کا ذہن مفرور اسیروں میں الجھ گیا اور وہ سوچنے لگا، نہ جانے ریموت نے ابھی تک کسبی سے کوئی بات اگلوائی بھی ہے یا نہیں جسے اس نے ہنانی کی دعوت سے گرفتار کیا تھا۔ فدیمہ بہار حسن کے ساتھ کیسا انوکھا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی واقعے کے باعث اسگیلا کے تہرے حصار کے اندر سایہ اجل ریموت کا خفیہ دفتر نئی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ بیلشازار بنفس نفیس سے کمرے میں موجود تھا اور اس امر کا منتظر تھا کہ کسبی ہار کے بارے میں کیا انکشاف کرتی ہے، مگر وہ یہ سن کر مایوس ہو گیا کہ اس نے اپنے پہلے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ فدیمہ پوچھ گچھ کے بڑے طویل اور صبر آزما مرحلے سے گزری تھی۔ اسے انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا، ڈرائے دھمکائے گیا، تعدیب و سزا کے لرزہ خیز انتباہ کیے گئے، مگر ہار کے بارے میں جو فیصلہ وہ پہلے کر چکی تھی ابھی تک اسی پر قائم تھی کہ جل جاؤ مگر تمہاری آنکھ سے شعلہ نہ اٹھے جو کسی دوسرے کے دامن کو پھونک دے۔ وہ اپنی سہیلی کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بیلشازار کے حکم پر ریموت نے ہنانی کو بھی دفتر خفیہ میں طلب کر لیا، کیونکہ فدیمہ نے اعتراف کیا تھا کہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی خاطر اپنا دھندا ترک کر بیٹھی ہے۔ سردار ہنانی کو بلانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جلد ختم ہو اور وہ فدیمہ سے اس کا آخری اور قطعی بیان دلانے کی کوشش کریں۔ ہنانی کا خیال تھا ریموت نے اسے مشورے کے لیے بلایا ہے، لیکن خفیہ امور کے دفتر میں داخل ہوتے ہی جب پہلی ملاقات بیلشازار سے ہوئی تو دل کسی نامعلوم خطرے سے کانپ اٹھا۔ ولی عہد میرودیج کی موجودگی صورتحال کی سنگینی کا پتہ دے رہی تھی۔ اسی لمحے جب وہ بیلشازار کے سامنے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، فدیمہ کی دردناک چیخیں دفتر خفیہ کے پراسرار سناٹے میں دہشت کی دراڑیں پیدا کرتی ابھری اور ہنانی کے ہوش و حواس پر بجلیاں سی ٹوٹنے لگیں۔ دور کسی کمرہ عقوبت میں سچ اگلوانے کے لیے فدیمہ کو اذیت دی جا رہی تھی اور اس کی آہوں کراہوں سے پتہ چلتا تھا کہ کسی غیر معمولی عذاب میں مبتلا ہے۔ بیلشازار کے غضبناک چہرے، ریموت کی خوفناک خاموشی اور فدیمہ کی دردناک چیخوں نے ہنانی پر ایک لرزہ سا طاری کر دیا۔ اسی لمحے ولی عہد کی آواز کوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سردار ہنانی، ہم نے سنا ہے تم فدیمہ کسبی سے پیار کرتے ہو۔ جی نہیں، وہ تو بس یوں ہی۔ تمہیں معذرت کرنے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں
کہ محبت نے تمہاری عقل معاف کر دی ہے۔ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ آج کل تم دماغ کے بجائے دل سے سوچتے ہو، مگر تمہاری اور کسبی کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس عورت کا پتہ بتا دے جس سے ہار لے کر آئی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کی نازک گردن کے لیے ہم تمہاری تلوار پسند کریں۔ ہونانی پر ایک اور لرزہ طاری ہوا۔ مگر میں تو… سردار ہونانی، مت بھولو، اپنی ضرورت کے لیے کبھی کبھی آدمی اس بھیڑ کو بھی ذبح کر ڈالتا ہے جسے خود پالتا ہے۔ ہونانی گمسم ہو گیا اور اسی عالم ولیحت نے اس کی طرف زیورات کی ایک فہرست بڑھائی۔ جاؤ، اپنی محبوبہ کو سمجھاؤ، اگر وہ تمہارے کہنے پر سچ بول دے تو وہ تمام زیور جو اس فہرست میں درج ہے اسے عطا کر دیے جائیں گے، اور وہ یہ زیورات ہیں جن کی تمنا ہر عورت کرتی ہے۔ بیلشا زار کے اس رویے سے ہونانی کی ہمت کچھ بحال ہوئی۔ سوچا کہ معاملے کی صورت ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی کہ سنبھالی نہ جا سکے۔ لوہے فہرست اٹھائی اور ریموٹ کے ساتھ کمرہ عقوبت کی طرف ہو لیا۔